جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور دوسرے مجرموں اور گناہ گاروں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، اور اسی کو اردو میں دوزخ کہتے ہیں۔ جہنم کہاں ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ دوزخ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ جہنم کے طبقات۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ مفسرین کا قول ہے کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، جن کے نام یہ ہیں: جہنم، لظی، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ۔ پوری آیت کا مطلب ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والے بھی 7 حصوں میں تقسیم ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے۔ جہنم کی خوفناک شکل۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ جہنم کا داروغہ۔ جہنم کے داروغہ کا نام مالک علیہ السلام ہے۔ یہ ایک فرشتہ ہیں، انہی کے زیر اہتمام دوزخیوں کو ہر قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ عذاب جہنم کی چند صورتیں۔ جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کی قسموں اور ان کی کیفیتوں کو اللہ تعالیٰ عالم الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عذاب کی چند صورتیں ہیں جن کا حدیثوں میں تذکرہ آیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں: آگ کا عذاب۔ دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ جب وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 برس تک بھڑکائی تو وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار جب 1000 برس تک بھڑکائی تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی۔ وہ نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ کی آگ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کا راستہ ہے۔ اس پہاڑ کا نام سعود ہے۔ دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا تو 70 برس میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے، پھر ان کو اوپر سے گرایا جائے گا تو 70 برس میں نیچے پہنچیں گے۔ اسی طرح ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ دوزخی جہنم کی آگ میں جھلس کر ایسے مسخ ہو جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا، اور اسی طرح نچلا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ جہنم میں ایک تنور ہے جو اندر سے بہت چوڑا اور اوپر سے بہت کم چوڑا ہے۔ اس میں زناکار عورتوں اور مردوں کو ڈالا جائے گا تو آگ کے شعلوں میں وہ سب جلتے ہوئے تنور کے منہ تک اوپر آ جائیں گے، پھر ایک دم وہ شعلے بجھ جائیں گے تو وہ سب اوپر سے نیچے تنور کی گہرائی میں گر پڑیں گے۔ خونی دریا کا عذاب۔ کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے تو ایک فرشتہ پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اتنے زور سے مار دے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر چلے جائیں گے۔ بار بار یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا۔ یہ عذاب سود خوروں کے گروہ کے لیے ہوگا جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، ناحق پیسہ جمع کیا کرتے تھے۔ گل پھڑے چیرنے کا عذاب۔
کچھ لوگوں کو جہنم میں اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ایک سنسی ان کے منہ میں ڈالے گا اور ایک گل پھڑے کو اس قدر پھاڑ دے گا کہ اس کا شگاف اس کے سر کے پچھلے حصے تک پہنچ جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسرے گل پھڑے کو پھاڑ دے گا جب تک پہلا گل پھڑا درست ہو جائے گا، پھر اس کو پھاڑ دے گا۔ اسی طرح گل پھڑے درست ہوتے رہیں گے اور وہ فرشتہ ان کو سنسی کی پکڑ سے چیرتا اور پھاڑتا رہے گا۔ یہ عذاب جھوٹ بولنے والوں کے گروہ کے لیے ہوگا، وہ لوگ جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ پتھراؤ کا عذاب۔ کچھ جہنمیوں کو اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ان کے سروں پر ایک پتھر اتنے زور سے مارے گا کہ ان کا سر کچل جائے گا اور وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا اس کے سر کا زخم اچھا ہو چکا ہوگا۔ پھر وہ پتھر دوبارہ مارے گا تو ایک بار پھر اس کا سر کچل جائے گا اور پتھر پھر لڑک کر دور چلا جائے گا۔ پھر فرشتہ پتھر اٹھا کر لائے گا اور پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دے گا۔ اسی طرح لگاتار یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ منہ نوچنے کا عذاب۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو جہنم میں تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ یہ عذاب چغل خور اور غیبت کرنے والے لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں غیبت کرتے تھے اور دنیا میں لوگوں کی عزتیں پامال کرتے تھے۔ سانپ بچھو کا عذاب۔ حدیث میں آیا ہے کہ اجمی اونٹوں کے مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے۔ وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 برس تک ان کے زہر کا درد نہیں جائے گا، اور خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو دوزخیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے کہ ایک مرتبہ ان کے ڈنک مارنے کی تکلیف 40 برس تک رہے گی۔ بعض دوزخیوں کے گلے میں سانپوں کا توک پہنایا جائے گا جو نہایت زہریلے ہوں گے اور وہ لگاتار کاٹتے رہیں گے۔ حلق میں پھنسنے والے کھانوں کا عذاب۔ دوزخیوں کو حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے گا جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا اور ان کا دم گھٹنے لگے گا تو وہ پانی مانگیں گے۔ اس وقت ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا جس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرے کی پوری کھال جل بھن کر اور پگھل کر برتن میں گر جائے گی، اور جب یہ پانی پیٹ میں چلا جائے گا تو پیٹ کے اندر کے تمام اعضاء آنتوں وغیرہ کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے پیروں پر گرا دے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ زقوم تھور کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اور حدیث میں ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ اور بدبودار بنا کر خراب کر دے۔ گرم پانی اور پیپ کا عذاب۔ دوزخیوں کو گرم پانی جو روغن زیتون کے تلچھٹ کی طرح گندا ہوگا وہ پینا پڑے گا، جو منہ کے قریب لاتے ہی چہرے کی پوری